دیکھو ہمیں نہیں پتا ہمارے گردے صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, ہمیں نہیں پتا ہم نے تو لنگس ونگس کا کوئی ٹیسٹ کرایا نہیں, چل رہے ہیں توکل پہ یار, سانس آ رہا ہے, صحیح ہوں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا. ہم تو اس امید پہ جی رہے ہیں, اور اللہ نہ کرے گردے خراب ہو گئے, ہمارے پاس تو اسپیئر میں کوئی گردہ این موقع پہ ہوگا, پہلے فلاں کا گردہ پکڑ, فلاں کا گردہ پکڑ, وہ بھی ریلیشن لوگوں کو پتہ نہیں ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا, یہ ٹینشن ہوگی کہ نہیں, ملے لگ گیا ٹھیک ہے, نہیں لگا انا للہ و انا الیہ. مائیکل جیکسن نے کہا یہ رسک میں نہیں لے سکتا. مائیکل جیکسن نے کوئی بندہ پکڑا, ڈاکٹر صاحب اس کا گردہ لگ سکتا ہے, ڈاکٹروں نے کہا ہاں لگ سکتا ہے. اس نے کہا تیرا گردہ میں نے اتنے کروڑوں میں خرید لیا, ابھی اپنے اندر ہی لگا رہنے دے, اگر بالفرض فیوچر میں مجھے کڈنی کی ضرورت پڑی تو تیرا جو رائٹ والا کڈنی ہے وہ تیرا نہیں ہے, وہ کس کا ہے, میرا, اور اس کے ایڈوانس پیسے پکڑ, یہ ہر مہینے پیسے دینا, یہ حرام ہے, یہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے, لیکن ان کے یہاں کیا حلال حرام, جب ڈانس کرنا حلال ہے ان کے تو باقی کیا رہ گیا. تو یہ سارے جو پارٹس جو لگ سکتے ہیں اس کے پہلے سے سودے ہوئے. ہم کورونا کے باوجود غلط کر رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں ایک دوسرے سے, اچھا کام نہیں ہے. اگر اس وقت مائیکل جیکسن زندہ ہوتا نا, کورونا کی ٹینشن سے ویسے ہی اس نے مر جانا تھا, یہ بتا رہا ہوں, کیونکہ وہ ہاتھوں میں گلوز پہنتا تھا کہ کسی کے ہاتھ سے ہاتھ مس ہوگا, اور جراثیم کی الیک سلیک میں برداشت نہیں, میں اپنے جراثیم کو کسی دوسرے کے جراثیم کو عید ملنے کی اجازت نہیں دے سکتا اپنے جراثیم کے ساتھ. اگر وہ غالب آ گئے اور میرے والے کمزور پڑ گئے تو میرا کیا بنے گا. آرمی بھیجی انہوں نے کہ بھائی اس کو اٹھاؤ, اس کا اتنا بڑا شو ہونے والا ہے, کروڑوں روپے کے ٹکٹ بک گئے ہیں, پولیس آئی, فوج آئی, نیٹو نے حملے کیے ہوں گے, اٹھ جا بھائی. اس نے کہا بھائی میں ایسا سویا ہوں مجھے دنیا میں کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے سو گیا یار, پتہ ہی نہیں چلا کب روح نکلی ہے, دار خالق حقیقی سے جا ملی. تو یہاں مائیکل جیکسن کے لواحقین اول تو ہوتے ہی نہیں, ان لوگ کے لواحقین بھی نہیں ہوتے زیادہ, ان لوگوں کے لواحقین بھی زیادہ, نہ شادی ہوتی ہے نہ بچے ہوتے ہیں, لواحقین تو ہم لوگ کے ہوتے ہیں بھائی. میں نے بتایا تھا نا گدھے کا کوئی باپ, اس کو گدھا نہیں کہہ رہا مائیکل جیکسن کو, ایک مثال دے رہا ہوں. گدھے کا نہ ماموں ہوتا ہے, نہ خالہ ہوتی ہے, نہ پھپھی, نہ چاچا, نہ بھتیجا, نہ بھانجا. تو اگر آپ نکاح کے بغیر زندگی گزارتے ہو, گدھا نکاح کے بغیر زندگی گزارتا ہے نا, تو نہ اس کا خالہ ہے, نہ بھتیجا ہے, نہ ماموں, نہ چاچا. جو نکاح کے بغیر زندگی گزارتے ہیں ان کا بھی نہ باپ ہوتا ہے, نہ خالہ, نہ چاچو, نہ ماما. مائیکل جیکسن کا تھا, لیکن میں ایک مثال دوں, بہت سمٹ کے بہت تھوڑے سے رہ گئے, ایک عدد ابا اور شاید ایک آدھ کوئی وہ ہیں, بیوی تھی, بچی بھی ایک, چلو بہت بزرگ تھے ان کے. یہ بہت بڑا خاندان تھا مائیکل جیکسن کا, کہ ایک عدد بیوی اور ایک عدد بچی, بہت عظیم خاندان. شادی پہ کتنے لوگ آئیں گے یار, اب شادی کس کی, بیٹی کی شادی پہ, سوری, ایک گورے نے کتاب لکھی ہے ٹینشن سے بچنے کی. اچھا جو بیٹی ہوتی ہے نا اس کا بھی باپ سے ریلیشن کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو اس کتاب میں بتا رہا ہوں. یعنی ایک بیٹی پیدا ہوئی, ان کا مائیکل جیکسن کی نہیں, ایک نارمل جن کی ہوتی ہے. گوروں میں ایک شخص نے, ماہر نفسیات نے کتاب لکھی ہے گوروں کو ٹینشن سے بچانے کے لیے. ٹینشن تو بہت زیادہ ہے نا وہاں پہ, ڈپریشن سے بچانے کے لیے. اس میں ایک بات لکھی ہے کہ اگر آپ کسی ٹینشن میں ہیں تو سب سے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ یہ ٹینشن کسی اور کی ہے یا آپ کی ہے. بعض دفعہ آپ کسی اور کی ٹینشن میں خود لے رہے ہو. پھر اس نے مثال دی جیسے بیٹی کی شادی, اس نے کہا یہ بیٹی کی ٹینشن ہے, آپ کی یار تو کیا کہہ رہے ہیں یار. اس نے کہا یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے, یہ کس کی ٹینشن ہے. تو آپ تو اس کو لطیفہ اس لیے سمجھ رہے ہو کہ ہمارے ہاں باپ بیٹی کا ریلیشن بہت مضبوط. بیٹی کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنی باپ کو ہوتی ہے, کیونکہ بچیاں تو ناسمجھ ہوتی ہیں, ان کو نہیں پتا ہم فیوچر کو تباہ کر رہے ہیں. باپ کو زیادہ ہوتی ہے. تو بھائی آپ خدا کے لیے ایسی کوئی کتاب نہ لکھیں. آپ جب ماہر نفسیات ہوں تو لکھیں کہ اگر آپ کی بیٹی کی ٹینشن ہے تو وہ آپ کی ٹینشن ہے, اس کو حل کس نے کرنا ہے, کیونکہ آپ اس کے باپ ہو. صرف بلڈ ریلیشن نہیں ہے, ایک روحانی ریلیشن بھی ہے باپ بیٹی میں. خیر کہاں سے بات چلی تھی, کدھر کو نکل گئی, میں کیا بتا رہا تھا یار بیان. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تقدیر والی آیتیں بھی جہاں فٹ کرنی چاہیے وہاں نہیں ہو رہی, بلکہ مایوسی پیدا کرنا, عمل میں ڈھیلے ہونا, دکان پہ بیٹھا ہوا مکھیاں مار رہا ہے, ابے جو مقدر کی روزی, جو میں نے دیکھا ہے نا لوگوں کے ڈائلاگ, ابے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ تو آئے گا.
اب کیا بیٹھ کے باتیں بولیاں لگا رہے ہیں اور پبلسٹی کر رہے ہیں اور اس کو اتنا. اب ایک تاجر سے میں ملا, ماشاءاللہ ان کی اچھی آمدن. میں نے کہا یار آپ کا نہ میں نے کہیں ایڈورٹائز دیکھا ہے آپ کی کمپنی کا, نہ ہو آپ تو ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ذرا پبلسٹی کرو اس کی, تھوڑا کام بڑھاؤ. اس نے کہا یار روزی تو کس سے آتی ہے, مقدر سے, بس اللہ بہت دے رہا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے. میں نے کہا پہلی بات آپ کو ضرورت نہیں ہے, قوم کو ضرورت ہے. نیک لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا تو فائدہ قوم کو ہوگا. پیسہ تو گھومتا ہے نا, آپ نہیں ہو تو یہ دوسرے کی جیبوں میں جائے گا. دوسرا چور بھی ہو سکتا ہے, ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں, آپ نیک آدمی ہو, آپ کے بچوں کو فائدہ اس سے. ایک آدمی کے لیے تو 1 لاکھ بھی ضروری نہیں ہے, میں تو سارا ہوتا بیوی بچوں کے لیے, قوم کے لیے, ملک کے لیے, مسلمانوں کے, ان کے لیے ہوتا ہے. ورنہ ایک کے لیے کیا ضرورت ہے, اپنے گولے گنڈا لگاؤ شام کو 2 روٹی کھاؤ بس ختم. مسلمان کو جو پیسہ کمانے کا حکم ہے آپ کی اپنی پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے. مسلمان کے طاقتور ہونے سے اسلام پاورفل ہوگا اور مسلمان کے کمزور ہونے سے اسلام کمزور ہوگا. تو وہی ہے کہ سوچتے نہیں ہیں, کھوپڑی استعمال نہیں کر رہے. خیر, تو تقدیر کا عقیدہ آپ نے تمام اسباب و وسائل اختیار کر لیے, پھر بھی اگر رزلٹ 0 ہے یا نقصان ہوتا ہے کوئی بات نہیں. ہوا مولانا, وہ کیا ہے, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. دیکھو کیا زبردست آیت ہے. صحابہ کو جب غزوہ احد میں شکست ہوئی ہے نا تو منافقین مذاق اڑانے لگے, دیکھا ہمارے مشوروں پر عمل نہیں ہوا, غلط مشورے ہوئے تھے, یہ ہوا تھا, ہو گئی نا شکست. تو صحابہ کو اللہ نے حکم دیا ان کو یہ کہو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. ہمارے جو ساتھی شہید ہو گئے, ہمیں جو شکست ہو گئی, ہمیں جو زخم پہنچے, ہمیں وہی مصیبت پہنچی ہے جو ہمارے رب نے لکھی تھی. تو رب غلط چیز بولو نہیں لکھتا, تو رب نے لکھی تھی, اور ہمارے جب ہم اس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں تو اچھا ہی لکھا ہوگا ہمارے لیے. ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. دیکھو مصیبتیں سب کو آئیں گی, اللہ کو ماننے والوں کو بھی, اللہ کو نہ ماننے والوں کو بھی, دونوں کو آتی ہیں. ماننے والوں کے حق میں یہ مصیبت رحمت ہے, کیونکہ نبی نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی, اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میرا معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی. کافر یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے جو مصیبت پہنچائی ہے وہ ٹینشن ہے. مسلمان کہتا ہے اللہ ہمارا دوست ہے, ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمیں اگر کوئی مصیبت پہنچا رہا ہے تو ہماری خیر خواہی میں, ہماری برائی میں نہیں. تو یہ مصیبت آپ کے لیے کیا بنے گی, رحمت بنے گی, یہ نعمت بنے گی اللہ کی طرف سے مصیبت, اس میں بھی خوشی ہوگی. تو اب صحابہ منافقین پریشان تو نہیں, یعنی وہ تو خوشیاں منا رہے تھے کہ بھائی اس میں کیا رحمت ہو سکتی ہے, یہ جو اتنے لوگ شہید ہو گئے, اتنے زخمی ہو گئے اور شکست ہو گئی, کافر خوش ہو کے چلا گیا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست ہے, جو بھی مصیبت دے گا وہ ہمارے فائدے کے لیے. تو اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ نے 3 فائدے قرآن میں گنائے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, فرمایا سب سے پہلا فائدہ اللہ نے بہت سے لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر پہنچا دیا. مرنا تو اب بھی تو سبھی دنیا سے چلے گئے نا, کوئی زندہ ہے ان میں سے؟ بھائی جو نہیں شہید ہوئے وہ بھی چلے گئے, جو منافق تھے جو باتیں کر رہے تھے وہ بھی قتل ہو گئے یا مر گئے. لیکن نام کس کا لیا جاتا ہے؟ غزوہ احد کے شہداء کا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پانی کے کنارے پر تھی. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کسی کو خواب آیا کہ وہ انہوں نے بتایا کہ پانی گزر رہا ہے اور میری میت کو یہاں سے نکالو. تو وہاں سے ان کی جب میت کو نکالا گیا تو بالکل تازہ خون بہ رہا تھا. شہداء کا خون تو میں نے خود سونگا ہے, اور کچھ شہداء کے خون کی خوشبو تو میں نے اپنی ناک سے سونگی ہے. 6 مہینے بعد بہت سے شہداء ہوتے ہیں ان کا جسم سلامت ہوتا ہے. یہ تو اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے. وہ میں نے بتایا تھا نا, ریڈ کراس والوں نے ایک وہ لگائی ہے کہ بعض لوگوں کی قبر خون سے خوشبو آتی ہے, بعض کی خون سے خوشبو نہیں آتی. یہ ریڈ کراس کی رپورٹ ہے, وہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ میں نے دیکھی تھی, وہ انہوں نے اڑا دی ہے وہاں سے. ٹھیک ہے نا, حالانکہ خود ان کی اپنی رپورٹ تھی, وہ وہاں سے انہوں نے کیا کر دی ہے, خبر ہی اڑا دی. اور ہمارے بہت سے ساتھیوں نے تو بہت سے کی سونگی ہے, جن میں مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو درس قرآن دیتے تھے. 6 مہینے بعد ان کی قبر کھلی ہے. 6 مہینے بعد بھی جسم سے خون بہ رہا تھا, اور ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے, اس نے مجھے بتایا کہ میں نے خود اپنی ناک سے خوشبو بھی سونگی اور باڈی بھی 6 مہینے بعد بھی سلامت. تو
یہ مقام مرنے کے بعد عام لوگوں کو ملتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں غزوہ احد میں اگر فتح ہوتی تو اتنے سارے لوگوں کو شہادت کا مرتبہ نہ ملتا. تو یہ بھی ایک فضیلت ہے. ہم تو آخرت کے لحاظ سے بھی سوچنا ہے. دوسرا اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. جب مشکلات آتی ہیں تو انسان نکھرتا ہے. ممی ڈیڈی والے بچوں کو آپ کبھی بڑا کام دنیا میں کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. دنیا میں آپ ممی ڈیڈی بچوں کو بڑا کام، دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے. آہستہ سے آپس کی بات ہے، یہ ہماری آپس کی بات، اس کا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پہلی بھی نہیں کر سکتے، دوسری تو دور کی بات ہے. امی سے پوچھتے ہیں امی کر لوں مجھے بتا رہے ہوتے ہیں نا، امی کہ نہیں ابھی نہیں، تو کہہ رہے ہیں چلو بات سے. تو امی سے تو پوچھنا چاہیے، لیکن ایک عمر ہوتی ہے 40 سال تک سے پوچھ رہا ہے یار تو بس کر اب بس ہو گیا یار، 40 سال تو اب ہو گئی نا، اب امی سے پوچھے بغیر کر لو یار، اس عمر میں تھوڑی. ویسے تو اما ابا سے پوچھنا ہی چاہیے. کہاں کرنی ہے اس میں پوچھنا چاہیے، کرنی نہیں کرنی اس میں پوچھنے کی ضرورت، تو کرنی ہے کہاں کرنی ہے یہ بتا دو آپ، یہ پوچھنا چاہیے. اچھا خیر، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ مشکلات دیکھو، دنیا میں جہاں بھی فورسز کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو گدوں پہ نہیں دی جاتی. ایئر کنڈیشن کمروں میں اور گدوں پہ سلا کے آرمی کو ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے کہ جی آپ نے کیڈٹ کالج میں گئے، سوری آپ نے جو ہے نا وہ کیڈٹ بھرتی ہو گئے، اب آپ کی 1 سال کی ٹریننگ ہے، آپ فوج میں گئے، جی کہاں ٹریننگ دی جائے گی؟ جی وہ فلاں مولٹی فارم کا گدا ذرا ایسا ہے اس پہ چوٹ نہیں لگتی، وہاں آپ کو ہم اچھل کود سکھائیں گے. ایسا ہوتا ہے. ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے مشکلات میں، جنگلوں میں. اور وہ جو SSG کمانڈوز ہوتے ہیں، SSG کمانڈوز سے ایک میں نے انٹرویو لیا کچھ دن پہلے، اتنی ٹف ٹریننگ، میرے ہوش اڑ گئے یار. میں نے کہا انسان ہو یار، کیا ہو تم؟ 30-35 آدمی رہ گئے تھے، پتہ نہیں کتنے ہزار گئے تھے اس میں ٹریننگ میں. تو بہت ٹف ٹریننگ ہوتی ہے، لیکن وہ ٹف ٹریننگ کے بعد لائف بن جاتی ہے، پھر کوئی کام ان کو ٹف لگتا نہیں. اس نے مجھے بتایا کہ SSG ٹریننگ میں اتنی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے، جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں بغیر پانی کے، بغیر خوراک کے، اور اس ٹف ٹریننگ میں بہت سے لوگ بھاگتے، جو بھاگتے چاہتا ہے اس کو بھاگنے دیتے ہیں. یہ زبردستی والا کام نہیں ہے، بھاگتے بھاگتے تھوڑے سے لوگ آخر میں رہ جاتے ہیں. تو ٹف ٹریننگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لائف آپ کی بن جاتی، پھر کوئی کام آپ کو ٹف لگتا نہیں، آپ چل سکتے ہو، آپ دوڑ سکتے ہو، پھر بہت اچھی زندگی گزرتی ہے، آپ ہنسی خوشی زندگی. جیسے پاکستانی جب باہر جاتا ہے تو سویڈن اور آسٹریلیا جیسے ملک میں ان کو ٹینشن نہیں ملتی تو وہ پاگل ہونے لگتے ہیں. اتنی ٹینشنیں دیکھی ہوتی ہیں، وہاں جا کے گوگل پہ ٹینشن لکھ کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. بھائی کہیں سے کوئی ٹینشن ملے تو ہمیں سوڑا، جتنی بجلی استعمال کر رہے ہو اتنا بل آ رہا ہے. اور حکومت بے روزگاروں کو بھی الاؤنس دے رہی ہے. ہسپتال میں جاؤ، اتنے خوبصورت ہسپتال، میں نے تھائی لینڈ کا ہاسپٹل دیکھا بھائی، اتنا خوبصورت، گدے مدے، بھائی اتنا، گھر میں آدمی کو وہ سہولت نہیں مل رہی ہوتی. تو اتنا کوئی ٹینشن ہی نہیں ملے گی تو بعض دفعہ آدمی عادی ہو جاتا ہے نا ٹینشنوں کا. دوسری شادی والا تو ایسے ملکوں میں رہ ہی نہیں سکتا، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، قرآن نے کیا کہا کہ جو زخمی ہوئے اور یہ جو اتنا مسائل آئے، اس سے اللہ تمہارے دلوں کو کیا کر رہا ہے؟ نکھار پیدا. شاعر نے کہا ہے نا، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو جب رگڑے لگتے ہیں نا، خواہشات کے خلاف چلتا ہے انسان، پھر دل کیا ہوتا ہے؟ چمکتا ہے. جس کی ہر خواہش پوری ہو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. تبھی رمضان میں نور پیدا ہوتا ہے دل کے اندر. بھوکا پیاسا رہ کر کھانے پینے سے نور پیدا نہیں ہوتا، نحوست آتی ہے، ہر خواہش آپ کی پوری ہو رہی ہے. تو تیسری اللہ نے نعمت یہ بیان کی کہ منافق اور مخلص میں اللہ نے کیا فرق کر دیا ہے؟ فرق. اگر ہمیشہ فتوحات ہوتی رہیں گی تو پتہ کیسے چلے گا اپنا کون ہے اور غیر کون؟ پھر تو بھیڑ چال ساری دنیا اکٹھی ہو جائے گی. اب اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تو خود بھی تو بتا سکتا ہے کہ منافق کون ہے اور نیک آدمی، اتنی ٹینشن میں تو نے ہم لوگ کو ڈال کے بتایا ہے. تو اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی عادت نہیں ہے کہ غیب کی خبریں تمہیں بتاتا رہے. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے.
اسباب میں ڈالے گا تم نکھرو گے, اس سے پتا چلے گا اپنا کون ہے اور غیر کون. اگر اللہ نہیں کرنا ہوتا تو سب کچھ اللہ ویسے ہی کر دیتا. اللہ تمہیں آزمائے بغیر تمہارے دل کو اچھا بنا دیتا. اللہ ویسی شہادت کا دنیا میں ہی ثواب دے دیتا سب کو, جو مرو گے شہید والا ہی ثواب ملے گا. بھائی یہ دنیا دار الاسباب ہے, پہلے اس پروسیس سے گزرو گے اس کے بعد رزلٹ. تو 3 فائدے اللہ نے قرآن میں بتا دیے. شکست کے باوجود کتنے فائدے ہوئے ہیں؟ 3. اور اللہ نے کہا کہ منافق جو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے کہو لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا, ہمیں تو وہی مصیبت پہنچی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے. ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے.